السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایران میں اس وقت بہت کریٹیکل سچویشن ہے۔ ایران کے حالات ہر لمحے کے بعد، ہر لمحہ گزرنے کے بعد، ہر گھنٹہ گزرنے کے بعد مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو اس وقت ایران میں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بہت خطرناک صورتحال ان کی جو پروٹیسٹ ہے وہ اختیار کر چکی ہے، اور اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایران کے 100 شہروں سے اس وقت لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں باہر، اور ایران کی موجودہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اسے استعفا دینی چاہیے اور ایک نیا نظام ہم چاہتے ہیں۔ ابھی یہ پروٹیسٹرز اس وقت یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جو IRGC ہے، جسے ایران کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج بھی کہا جاتا ہے، ایران کی حکومت کی جانب سے اس کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، اور سڑکوں پر وہ بھی ان پروٹیسٹرز کے سامنے نکل آئے ہیں تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے اور ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس وقت صرف یہ نہیں بلکہ ایران میں جو میزائل سٹیز ہے، ایران کے اندر وہی جگہ جہاں پر ایران نے اپنے خطرناک اور تیز ترین بیلسٹکس میزائل جو ہے وہ سیٹ کروائے ہیں، وہ بھی ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایران کی سپریم لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان میزائل کے اوپر کسی بھی ٹائم ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے ہائی الرٹ پر یہ میزائل جو ہے وہ رکھنا ہے۔ ابھی یہ میزائل سٹیز کو کیوں ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ ایران میں جو پروٹیسٹرز نکل آئے ہیں بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے ابھی یہ پروٹیسٹ۔ ابھی خبروں میں یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں مختلف عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، عمارتوں کو آگ لگائے جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں جو مقدس جگہ ہے، جو مسجدیں ہیں، مذہبی مقدس مقامات ہیں، ان کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور کئی شہروں میں مذہبی مقدس مقامات کو، مسجدوں کو بھی ویران و ویجاڑ کر دیا ہے۔ تو یہ پروٹیسٹ جو ہے بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ابھی تک جو تفصیلات اور اطلاعات سامنے آئی ہے ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایرانی حکومت اور ایرانی سیکیورٹی فورسز اور ان پروٹیسٹر کے بیچ بہت لڑائی کی شکل جو ہے وہ بھی اختیار کر چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 62 لوگ، کچھ رپورٹس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 62 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، بلکہ کچھ رپورٹس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کم تعداد ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 200 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کا جو صدر ہے ٹرمپ، انہوں نے آج دوبارہ یہ دھمکی ایرانی حکومت کو دی ہے کہ
اگر ایرانی حکومت نے، سیکیورٹی فورسز نے ان مظاہرین پر، ان پروٹیسٹرز پر گولیاں چلائی تو ہم کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکیں گے۔ تو اسی وجہ سے ایران کی حکومت اس وقت کافی ایک قسم سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھبراہٹ کی صورتحال جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے، اور اسپیشلی امریکہ کی وجہ سے اس وقت ایران کے اوپر بہت پریشر ہے۔ ایک تو ایران کے اندر پروٹیسٹرز جو ہے وہ نکل آئے ہیں، ایران کے اپنے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف آوازیں اور نعرے لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ ان پروٹیسٹرز کو، خاص کر ان پروٹیسٹرز کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو غداری کر رہے ہیں اور ایران کو تباہی کے طرف لے جا رہا ہے، تو انہی لوگوں کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انہیں سپورٹ دیں گے۔ صرف سپورٹ نہیں دیں گے، اگر ان کو مارا گیا، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور سختی شروع کی ایرانی حکومت نے، تو پھر امریکہ ایران کے خلاف بھی اپنا رد عمل دکھائے گا اور ایران پر حملہ کرے گا۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایران میں صورتحال کافی خراب ہو چکا ہے اور مزید بھی خطرناک طوفانی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی حالات مزید ایران میں پیدا ہو جائیں گے تو ایرانی حکومت کی خاتمے کا بھی ایک گھنٹی جو ہے وہ بجی ہے۔ بہرحال آپ اس حوالے سے اپنی طرف سے کامنٹس ضرور کیجئے، ہمارے ساتھ اپنی خیالات کا اظہار کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔